اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ پر احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تمہاری قوم سے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ سب سے زیادہ تکلیف عقبہ طائف کے دن اٹھانی پڑی۔ میں نے اہل طائف کے سردار ابن عبد یا لیل بن عبد القلال کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میری نصرت کرو اور مجھے اپنے ہاں ٹھہرا کر دعوت کا کام آزادی سے کرنے دو، لیکن اس نے میری بات نہ مانی۔ میں طائف سے بہت غمگین اور پریشان ہو کر اپنے راستے پر واپس چل پڑا۔ کرن ثعالب مقام پر پہنچ کر میرے اس غم اور پریشانی میں کچھ کمی آئی تو میں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ میں نے غور سے دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور اس کے جوابات سنے، اور پہاڑوں پر متعین فرشتہ کو آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں جو چاہیں اسے حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتہ نے مجھے آواز دے کر سلام کیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم سے وہ گفتگو سنی جو آپ سے ہوئی۔ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں۔ مجھے آپ کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم فرمائیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو میں مکہ کے دونوں پہاڑوں ابو قبیس اور احمر کو ملا دوں، جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے جو ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویئرز آپ لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ تمام مسائل جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن کا آپ شکار ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سے نجات دلائے، اور جن جن مقاصد کے لیے آپ لوگ وظائف کر رہے ہیں اور مجھے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان مقاصد میں اگر وہ جائز ہیں تو کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے، آمین۔ جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ ایگزام دے کر فارغ ہو گئے ہیں، اسٹوڈنٹس جو لوگ ہیں اور جو دے رہے ہیں ایگزام یعنی امتحان دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ نمبروں سے کامیابیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری سے نوکری نہیں ہے ان کے پاس، تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پسند کی نوکریوں سے نوازے۔ اور رزق کی تنگی سے جو لوگ پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کھلا رزق عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض کی پرابلم میں مبتلا ہیں، قرض کی ان پہ بہت بڑی پریشانی سے وہ دو چار ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے کوئی انتظام فرما دے اور انہیں اس پریشانی سے نجات دلا دے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں، جو ٹاپک لے کر آئی ہوں، آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر بہت ساری ڈیمانڈ ہو گئی ہیں میرے پاس۔ پہلے بھی اس ٹاپک کے بہت سارے وظیفے میں اپلوڈ کر چکی ہوں، لیکن آج پھر میں اسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں۔ لڑکیوں اور لڑکوں کی شادی کا مسئلہ، یعنی کہ بہت ساری پرابلم ہے اس چیز پہ، والدین پریشان ہیں، اولاد کا رشتہ نہیں ہو پا رہا ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں اچھے سے اچھا، زیادہ سے زیادہ پاورفل وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آؤں۔ تو اسی لیے میں آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایسا ہی ایک مجرب اور آزمودہ عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، اور اس سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ لڑکی اور لڑکا پرابلم میں ہے کہ رشتہ آتا ہے، رشتہ یا تو آتا ہی نہیں ہے،
اور اگر آتے ہیں تو رشتہ طے نہیں ہو پاتا، کوئی نہ کوئی بندش، کوئی نہ کوئی رکاوٹ، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے اور رشتوں سے انکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج کا جو عمل ہے اسی ٹاپک پر میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اور عمل بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ جیسے ہی میری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل سکے اور آپ میری کوئی بھی ویڈیو جو ہے وہ مس نہ کر سکیں، کیونکہ پھر بعد میں آپ لوگ مجھ سے لنک مانگتے ہیں کہ آپ نے ہماری ڈیمانڈ پوری نہیں کی۔ جب میں آپ سے کہتی ہوں کہ میں نے تو ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے، پھر آپ مجھ سے لنک مانگتے ہیں، تو اس طرح مجھے ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو آپ پلیز ویڈیو کا خیال رکھا کریں، جب اپلوڈ ہو اسے ضرور دیکھا کریں، کیونکہ وہ آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پر بنائی جاتی ہے اور جب آپ لوگ اس کو آپ کے مطلب کی ہوگی تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کی ڈیمانڈ پر بنائی گئی ہے۔ تو جس کو جس وظیفے کی ضرورت ہے وہ ضرور اس ویڈیو کو دیکھے۔ تو اور میری ویڈیوز اگر اچھی لگیں تو لائک کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں، شکریہ۔ اور جو لوگ کرتے ہیں میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، کمنٹ کر کے میری ویڈیوز کو پسند کا اظہار کرتے ہیں اپنی، تو ان لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ وہ لوگ میری وظیفوں کو، میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، یعنی اظہار کرتے ہیں۔ تو چلیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ میں آپ کو ٹاپک بتا چکی ہوں، وظیفہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ ممتحنہ، ٹھیک ہے؟ قرآن پاک کی سورہ ممتحنہ کا یہ عمل ہے اور اس کا وظیفہ آپ نے اپنی شادی کے لیے کرنا ہے۔ چاہے تو والدین بھی کر سکتے ہیں، چاہے جس لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، چاہے لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی، وہ اسے خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور بہتر یہی ہوگا کہ اگر لڑکا یا لڑکی جنہوں نے شادی کرنی ہے وہ خود یہ عمل کریں تو بہت بیسٹ ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے، اور اس کا ٹائم آپ جس ٹائم مرضی کر سکتے ہیں، اس کو آپ نے سب سے پہلے وضو کرنا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ قبلہ رخ ہو کر جان ماز پر بیٹھ جائیں، قرآن پاک کھول لیں، سورہ ممتحنہ کھول لیں اور اس کی تلاوت شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ اس کی تلاوت آپ نے شروع کرنی ہے۔ پورے یقین کے ساتھ پہلے نیت کر لیں کہ آپ اپنی شادی کے لیے رشتہ اچھی جگہ پر طے ہو جائے یا رشتہ آئے تو قبول ہو جائے۔ اگر پسند کی شادی کے لیے بھی کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کہ اگر مطلب آپ نے نیت کر لینی ہے، دعا مانگ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ ممتحنہ کی تلاوت شروع کر دینی ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ قرآن پاک کی 60ویں یعنی 60 نمبر والی سورہ ہے، تو اس کو آپ نے شروع کر دینا، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھنا شروع کریں، 1 بار پڑھیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار، پھر 5 بار، ٹھیک ہے؟ 5 بار آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے، بار بار آپ نے، یعنی کہ 5 ٹائم اس کو پڑھنا ہے ایک دن میں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ اس کو پڑھیں گے اور 5 بار جب آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے 1 بار پڑھیں، 3 بار پڑھیں، 5، 7 یا 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ دعا مانگیں، ٹھیک ہے؟ گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ آپ دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کا رشتہ اچھی جگہ پر طے ہو جائے اور اگر رشتہ نہیں ہو رہا تو ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ دعا مانگیں اور اگر پسند کی جگہ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس حساب سے آپ دعا مانگیں۔ یہ شادی کے لیے خاص عمل ہے جو میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ اور اس طرح سے جب آپ کی یہ کمپلیٹ ہو جائے، اس طرح ایک دن میں آپ نے 5 دفعہ پڑھ لی، ٹائم آپ فکس کر لیں کہ جس ٹائم پر آپ نے پہلے دن پڑھی ہے باقی دن بھی آپ نے اسی ٹائم پر پڑھنی ہے۔ اور ایک اور بات میں یہاں کہتی چلوں کہ اس عمل کی اجازت عام ہے، آپ کو اس عمل کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب اس عمل کو شادی کی نیت سے کر سکتے ہیں۔ اور جب آپ کا یہ ایک دن کا وظیفہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو دوسرے دن بھی آپ نے اسی ٹائم پر، جس ٹائم پر آپ نے پہلے دن پڑھی تھی اسی طرح آپ نے دوسرے دن بھی پڑھنا ہے۔ اب اس عمل کی مدت میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کتنی بار اس کو پڑھنا ہے، یعنی کتنے دن پڑھنا ہے۔ تو یہ عمل آپ نے 11 دن تک جاری رکھنا ہے بغیر کسی ناغے کے، ناغہ نہیں ہونا چاہیے، عمل ضائع ہو جائے گا۔ نیکسٹ طریقے اگر آپ اس کو ایک دن بھی مس کریں گے پھر آپ کو نئے سرے سے عمل جو ہے وہ دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، اس لیے آپ اس کو
لگاتار 11 دن تک پڑھیں گے، آسانی سے پڑھا جائے گا، کوئی اتنی لمبی صورت بھی نہیں ہے، اور آپ اسے آرام سے 5 بار پڑھ لیں۔ اور آپ نے جو پڑھنے کا دوران اپنا جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس وقت آپ سورہ کی تلاوت کر رہے ہوں، آپ کا جو مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس کو پڑھ رہے ہیں، اور اس طرح سے 11 دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اب میں نے آپ کو اس کی اجازت کا بھی بتا دیا، میں نے آپ کو اس کی مدت بھی بتا دی ہے کہ کتنے دن پڑھنا ہے اور ایک دن میں کتنی بار پڑھنا ہے، میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا ہے۔ اب آپ نے کمنٹ میں مجھ سے یہ سوال نہیں کرنا، کیونکہ میں ویڈیو میں سب بتا دیتی ہوں، آپ لوگ ویڈیو نہیں سنتے ہیں، ویڈیو سٹاپ کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے پھر آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ ویڈیو کو بار بار دیکھیں، آپ کو ضرور سمجھ آ جائے گی، کیونکہ میں نے ویڈیو میں ساری ڈیٹیل بتا دی ہے۔ اور جب آپ یعنی کہ جو اس کو پورا کر لیں گے 5 بار، تو درود شریف آپ نے بعد میں پڑھنا ہے، بعد میں پڑھیں درود شریف، آپ کی مرضی ہے، میں نے وہ بھی بتا دیا کتنی بار پڑھنا ہے۔ تو پڑھ کے پھر آپ نے دعا مانگنی ہے، اور دعا مانگنے کے بعد پھر دوبارہ درود شریف پڑھا جائے گا، اور اس طرح آپ کا عمل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میری ویڈیو ہوتی ہے ختم۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور لائک کر کے میری حوصلہ افزائی کر دیں، کمنٹ کریں، اور ضرورت مند لوگوں کے ساتھ ویڈیو کا لنک ضرور شیئر کریں، تاکہ نیکی کے اس عمل میں آپ لوگ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔